دیکھیں شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں یونیورسٹی کے اندر کلاس لینے جاتے تھے. آج بھی آئے رحیم پور ہیں، کیا نام ہے، اس طرح کی شخصیات ہیں جو یونیورسٹیز کے اندر کلاس لینے جاتے ہیں. مولانا طارق جمیل بھی، اور یہ حقیر جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، ہم بھی یونیورسٹیز کے اندر کلاسیں لینے جاتے ہیں. باقاعدہ بھرپور سیمینار ہال بھرا ہوا ہوتا ہے اور ایک اجتماعی کلاس ہو رہی ہوتی ہے، ایک مشترکہ کلاس ہو رہی ہوتی ہے مختلف سالوں کے لوگوں کی، مختلف سالوں جو سالہائے تحصیلی میں جو ہوتے ہیں ان سب کی مشترکہ کلاس ہو رہی ہے. تو یونیورسٹی کے اندر اور جو کالجز کے اندر ہمارا جوان پڑھ رہا ہے، وہ سنی ہو یا شیعہ، اس کو شبہات ہیں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے، ان کے ذہن میں اعتراضات ہیں، ان کے ذہن میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن کو وہ حل کرنا چاہتے ہیں. اور اگر ہم وہاں نہیں جائیں گے اور ان شبہات کو دور نہیں کریں گے تو وہ پکے ہو جائیں گے. ان کے شبہات اور شبہوں پہ شبہ جب جمع ہوگا تو پھر انہیں وہ کافر بنائے گا، وہ شبہ ان کو اسلام سے دور کر دے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ ایک فطری یا کہہ لیجیے کہ ایک رائج ایک چیز ہے کہ ہمارے ہاں شہرت جو ہے، شہرت ایک بہت ساری چیزوں کا آدھا کام تو شہرت کر دیتی ہے. اب وہ جو شہرت کی بنیاد پر بلا لیا گیا ہے، وہ محنت کر کے بھی آ گیا، محنت کر کے بھی اگر وہاں چلا گیا تو وہ پھر بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا اس ماحول کے لیے. تو ہم لوگوں کو بلایا جاتا ہے، علماء جاتے ہیں. میں نے صرف ذکر کیا 2-3 باتوں شخصیات کی طرف، ورنہ اگر میں ایک فہرست بناؤں گا تو شاید 25-30 شیعہ علماء ہیں جو مختلف یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور ایک اجتماعی کلاس کے لیے، وہاں شبہات کی برطرفی کے لیے. تو ان جوانوں کے ساتھ ہمارا تعلق، وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، بہت ہی ضروری ہے. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب آپ کی اس حوالے سے بھی تیاری ہو. اس کے لیے میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا. استاد محسن قراتی کی جو مثالیں ہیں وہ اتنی سادہ سیدھی سچی اچھی ہیں کہ وہ جوانوں کو وہ اپیل کرتی ہیں، وہ جوان اسے پسند کرتے ہیں. تو مثلاً ایک خاتون نے، ایک بچی نے، ایک لڑکی نے سوال کیا لمس کے اندر مجھ سے کہ جی آپ مولوی حضرات سنی شیعہ کی شادی کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ تو میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، وہ شیعہ ہے، میں سنی ہوں، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کے گھر والے بھی اور پھر وہ مولویوں سے پوچھتے ہیں تو وہ تو اجازت ہی نہیں دیتے. تو میں نے کہا بیٹا تم نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ آپ پٹھانوں اور بلتیوں کی شادی کی اجازت کیوں نہیں دیتے، اور گلگتیوں اور مثال کے طور پہ پنجابیوں کی شادی کی اجازت کیوں نہیں دیتے، آپ سندھیوں اور مثلاً جو ہے وہ بلوچوں کی شادی کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے کبھی اس پہ سوچا؟ اس پہ تو آپ اس لیے نہیں سوچتے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ناکام شادی ہوگی. آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ شادی کامیاب نہیں ہوگی. 2 ثقافتیں ہیں، 2 طرح کے رہن سہن ہیں، 2 طرح کے انداز زندگی ہے، اور اس لیے آپ اس موضوع پہ سوال ہی نہیں کرتے. ایسے ہی جب آپ یہاں سوال کر رہے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے بھائی 2 طرح کے انداز زندگی ہیں. وہ ایسے رہتا ہے، وہ ایسے نماز پڑھتا ہے، وہ ایسے روزہ کھولتا ہے، وہ ایسے مراسم کو ادا کرتا ہے، تم ایسے کرتے ہو. روزانہ کے 5 وقت کے جھگڑے ہیں گھروں میں، تو 5 جھگڑے تمہارے گھر میں روزانہ کے شروع ہو جائیں گے. تو اس کو کیسے سنبھالو گے؟ مینیج کر سکتے ہو؟ مسائل کو حل کر سکتے ہو؟ تو یہ فقہی مسئلہ ہے، جا کے فقہا سے پوچھ لو، وہ اجازت دیں تو کر لو شادی. تو جوان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے مسائل کو حل کرے، اور وہ توقع رکھتا ہے کہ وہ افراد جو ٹی وی پہ آتے ہیں، وہ افراد جو سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں، ان سے ذرا سنیں. الحمدللہ کسی حد تک ہم کامیاب ہیں، مگر اور اہتمام کی ضرورت